نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان يطلق طلقہ واحدہ۔ شیخ عبداللہ المطلق حفظہ اللہ میری پشت پر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ اس ویڈیو میں کیا رہنمائی کر رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں اس سے پہلے ان کی گفتگو پیش کر چکا ہوں، یہ کنٹینیو ہے۔ الطلقہ واحدہ یعنی ایک سنت طلاق دینے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ ایسی پاکی میں اس عورت کو طلاق دیں جب وہ حیض سے پاک ہو اور آپ نے اس کے ساتھ مباشرت نہ کی ہو۔ حیض میں طلاق اگر دی گئی، شیخ عبداللہ المطلقی کہہ رہے ہیں کہ وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، آپ گنہگار ہوں گے اگر آپ نے ایسی صورت میں ان کو طلاق دے دی۔ اور سنت یہ ہے کہ آپ ایسے وقت میں طلاق دیں کہ عورت حیض سے پاک ہو اور ان کے ساتھ بغیر مباشرت کیے طلاق دی جائے۔ اگر آپ نے بغیر مباشرت کر لی اس کے بعد طلاق دی تو پھر وہ طلاق قبول نہیں کی جائے گی، آپ کو اس کے حیض تک رکنا پڑے گا۔ جب وہ حیض ہو اس کے بعد وہ پاک ہو، پاک کے بعد آپ اس کے ساتھ مباشرت کیے بغیر طلاق دیں تب اس کو قبول کیا جائے گا، یا وہ اگر حمل سے ہے تو حمل کے دنوں میں طلاق ہو جائے گی۔ تو شیخ عبداللہ المطلق کیا فرما رہے ہیں؟ میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا ہے یہ حرام ہے، بھائیوں اس طرح کا حکم آپ اپنے اوپر نہ لگوائیں، یہ حرام ہے، 3 طلاقیں دینا حرام ہے۔ ان یطلق واحدہ، شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کو 1 طلاق دیں، وہ سنت طریقہ ہے۔ وهو إذا قال أنت طالق بالثلاث أكثر العلماء على أن الثلاث تكون واحدة۔ ہمارے یہاں اہل علم کا، جمہور اہل علم کا، سعودی عرب کے علماء کا یہ موقف ہے کہ اکثر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 طلاقیں جو شوہر دیتا ہے نا، طلاق 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 انتی طلاق طلاق، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ بولتے ہیں، تو یہ 1 شمار کی جائے گی، 3 نہیں کی جائیں گی۔ أكثر يعني أكثر العلماء اللي يفتون عندنا الآن في السعودية يجعلون الثلاث واحدة۔ ہمارے یہاں سعودی عرب میں جو علماء آج کل فتویٰ دیتے ہیں، اکثر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ ان 3 طلاقوں کو 3 نہیں شمار کیا جائے گا، 1 شمار کرتے ہیں۔ اور سعودی عرب نے تو گزشتہ سال 2022 میں ایک فرمان، شاہی فرمان بھی جاری کیا ہے، تمام کورٹس کو انسٹرکشن بھیج دی گئی ہیں۔ یہاں آپ میری ویڈیو دیکھ لیجئے، ملک سلمان کی جانب سے۔ نعم، وهل يقع بالجوال؟ وهل يقع بالجوال؟ کیا SMS سے یا فون پر طلاق ہو جاتی ہے؟ ہم تو جوال کو خریدتے ہیں، اس پر کام کرتے ہیں، بیچتے ہیں، اور اسی سے ساری مالی ٹرانزیکشنز، بینکیں اس میں ہیں، ٹکٹ اس سے خریدتے ہیں، اور کرونا کے وائرسز کا بھی ساری چیزیں ہم اسی سے کر رہے ہیں۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ اس سے طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوگی؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میں اور آپ بات کر رہے ہوں، کیمرے پر اگر کوئی ریکارڈ کر کے کہہ دے کہ انتی طالق، تو یہ طلاق ہو جائے گی، یا فون پر فون کر دے یا SMS کر دے۔ یہ تمام چیزیں کمیونیکیشن کا ذریعہ ہیں اور یہ معتبر ذرائع ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، لیکن ان اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جن اوقات میں عورت کو طلاق ہوتی ہے، ورنہ آپ گنہگار ہوں گے۔ الجوال كلام مثل يعني وش الفرق بين حاسبك الآن ما بين شيء أو أكلمك بالجوال؟ آپ سے میں بات کر رہا ہوں، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، فون پر بھی گفتگو کر سکتا ہوں، کیمرے پر بھی گفتگو کر سکتا ہوں، کوئی فرق نہیں ہے، اور آمنے سامنے بھی گفتگو کر سکتا ہوں، کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ کمیونیکیشن کے ذریعے ہو رہی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ الاسار مناسب۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائی میرے عزیز، یہ دوسری ویڈیو پہلے جو میں نے ریکارڈ کی تھی 13-14 منٹ کی، اس کا تتمہ ہے، جس میں ہم نے یہ بیان کرنے کی کوشش کری ہے کہ ایک عورت کو
کن اوقات میں طلاق دینی چاہیے، اور ایک عورت کو سنت طلاق دینے کا طریقہ کار کیا ہے، اور ایک عورت کو اگر 3 طلاقیں دے دی جائیں تو وہ 3 نہیں ہوتی 1 ہوتی ہیں، اور عدت میں اسے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ اور اگر عدت گزر چکی ہے تو وہ یہ چاہے کہ عدت گزرنے کے بعد اپنے شوہر سے رجوع کرے۔ بہت ساری خواتین ہیں وہ کہتی ہیں ہمیں تو ہمارے تو شوہر اب غیر محرم ہو گئے، ہم ان سے کیسے بات کریں؟ ارے کتنے غیر محرموں سے آپ بات نہیں کرتی؟ بقالے والے سے، گروسری والے سے، ڈاکٹر سے، رکشے والے سے، کن کن سے آپ اگر اس کے پاس جانا چاہتی ہیں تو اس سے کہہ دیجئے فون کر کے میں تمہارے نکاح میں آنا چاہتی ہوں۔ اب یہ اس کے اوپر ہے، وہ قبول کرتا ہے نہیں کرتا، قبول کر لے تو اچھا ہے، نہیں کرتا تو اس کی مرضی، لیکن آپ کو اختیار حاصل ہے، آپ اس سے بات کر سکتی ہیں، بلکہ اپنے نکاح کا پیغام بھی دے سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتون آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اپنے نکاح میں لے لیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک وہاں پر صحابی بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو ضرورت نہیں ہے تو مجھے میں ان سے نکاح کر لیتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ خلاص تم نکاح کر لو۔ اس سے کہا کچھ ہے تمہارے پاس مہر دینے کے لیے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو لوہے کی انگوٹھی لا کے دے دو تلاش کر، تو کہتا ہے پھر لوہے کی انگوٹھی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا نکاح کرا دیا۔ تو آج کل کی عورتیں اگر اتنی کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں کہ اپنی شادی کے لیے کسی بھی جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں نا، کوئی حرج نہیں ہے، اس سے اظہار کر دیں کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرا آدمی اگر شادی نہیں کرنا چاہتا وہ کہہ دے کہ معذرت چاہتا ہوں میری بہن، میں آپ سے شادی نہیں کروں گا، یا آپ کی وہ شرائط چونکہ اس صحابی یہ کہتا ہے میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور میرے پاس مہر دینے کے لیے بھی نہیں ہے اور میرے پاس لوہے کی انگوٹھی تک بھی نہیں ہے، تو لوہے کی انگوٹھی تلاش کرنے کے لیے ہو گیا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عورت اپنے نکاح کی بات خود کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بھی ہمارے چینل پر اگر اس چینل کو پسند کرتے ہیں تو اس کی ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس کا حصہ بنیے، جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس سے مستحکم کیجئے۔ اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر مختلف ڈسکرپشن باکس میں لنک ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، انہیں دیکھ لیجئے۔ میرا فون نمبر ہے 0096650686317۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون